السلام علیکم خواتین و حضرات. شاہ صاحب کی ابھی میں دیکھ رہی تھی کتاب ارجنگ فقیر، اور اس میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم سوچتے ہیں یہ اللہ والا ہے، فٹافٹ اس سے دعا کرا لو. ہمارا عام طور پہ مزاج یہی ہے نا کہ بس جی یہ اللہ کے قریب ہے بندہ، اس سے جلدی سے دعا کرا لو، کوئی نہ کوئی بات کہہ دو، کوئی نہ کوئی ریکویسٹ کر لو. شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فقیر کو دعا کرنے کی مشین نہ سمجھیے، بلکہ یاد رکھیے فقیر سے دعا کرانے کے بھی ڈھنگ ہیں. آداب نہیں کہہ رہا، ڈھنگ کہہ رہا ہوں. سمجھدار لوگ فقیر کو کمال انداز میں ٹھگتے ہیں. وہ فقیر کے پاس جاتے ہیں لیکن مجال ہے کہ کبھی اپنا مسئلہ بیان کریں. فقیر پوچھے بھی تو کہتے ہیں بس جی آپ کو دیکھنا اور سلام کرنا تھا، اب اجازت دیجیے. ہم اپنی طرف دیکھیں تو ہمیں وہ آدمی پسند آئے گا جو ایک لمحہ ضرورت سے زائد ہمارے پاس نہ بیٹھے، جو ہمیشہ مسائل لے کر ہمارے پاس نہ آئے، بلکہ جب بھی ہم سے ملے ہنسا کر چلا جائے. اس لیے کہ مسائل تو ہمارے بھی بہت ہیں، مسائل لے کر آنے والا ہمیں اور بھی غمگین کر گیا. اس لیے ایسا شخص ہمیں نہیں بھائے گا. فقیر کو بھی وہی شخص اچھا لگے گا جو آیا اور ہنسا کر چلا گیا. میں ایک بار جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری کے لیے ترکی گیا. وہاں جانے سے 2.5 ماہ قبل ہی میں نے ایک A4 سائز کا پیپر لے کر دعائیں لکھنا شروع کر دی، حتیٰ کہ 250 دعائیں لکھ ڈالی. جب وہاں گیا تو جا کر سلام عرض کیا، فاتحہ پڑھی. اس دوران ان سے ملاقات ہوگی. میں نے عرض کیا جناب میں پاکستان سے حاضر ہوا ہوں، یہ ایک آدھ دعا تو میرے لیے کر دیجئے. انہوں نے خوش دلی سے فرمایا ہاں کہو. میں نے عرض کیا 150 شلوار قمیض سفید رنگ کی مل جائے. انہوں نے کہا اچھا دعا کر دیتا ہوں. اس کے بعد میں نے اگلی فرمائش کی اور دعا کے لیے عرض کر دی. انہوں نے کہا اچھا، حتیٰ کہ میں ایک ایک کر کے 250ویں نمبر کی دعا پر جب پہنچا تو انہوں نے اینٹ دے ماری، تم نے مجھے کمپیوٹر سمجھ رکھا ہے کہ کمپیوٹر کا بٹن دبایا اور جواب آ گیا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فقیر لوگ بار بار کی فرمائشوں سے چڑ جاتے ہیں. کسی زمانے میں جب میں ترکی جاتا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضری نہ دیتا. ایک بار ایک صاحب ترکی جا رہے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں کہاں جاؤں. میں نے انہیں مختلف جگہیں سجیسٹ کر دیں. انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو میں نے کہا چھوڑو وہاں کیا جانا. اس واقعے کے 2 ماہ بعد سرکاری کانفرنس کے لیے ترکی گیا تو کانفرنس ختم ہونے کے اگلے 2 دن کی پیشگی چھٹی لے لی تاکہ TADA کلیم کر کے اپنی تنخواہ میں حرام شامل نہ کروں. کانفرنس ختم ہونے کے بعد سرکاری ڈیوٹی تو ختم ہو گئی. اس کے بعد اگرچہ سرکاری خرچ پر وہاں رہنے کی پروویژن تو موجود تھی، لیکن میں اس طرح نہیں رہتا. ذاتی خرچے پر استنبول کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں آ گیا. صبح ناشتے کے لیے ہدایات دے رہا تھا کہ پیچھے کندھے سے آواز آئی السلام علیکم. کہ وہی صاحب تھے جنہیں میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جانے سے روکا تھا. ارے آپ یہاں؟ میں نے کہا کہ کانفرنس کے سلسلے میں آیا تھا، آپ یہاں ذاتی سٹے ہے؟ کہنے لگے آج جمعہ کہاں پڑھنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ابھی کاؤنٹر سے پوچھ لیتے ہیں کہ مسجد کہاں ہے. کاؤنٹر پر بیٹھی خاتون انگریزی کی اتنی ہی ماہر تھی جتنا میں ترکی زبان کا. بڑی مشکل سے بس اتنی سمجھ آئی کہ وہ ایوب ایوب کہہ رہی ہے. اتنے میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے ان خاتون سے ٹرکش میں دریافت کر کے ہمیں انگریزی میں بتایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں 12 بجے جمعہ شروع ہوگا. وہ لوگ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایوب کہتے ہیں. گھڑی دیکھی تو بہت کم وقت رہ گیا تھا. ہم گاڑی میں بیٹھے اور سیدھے مسجد پہنچے. چونکہ اب میں وہاں چلا ہی گیا تھا تو آداب اور ایٹیکیٹ تو آبزرو کرنے ہی تھے. اس لیے سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا اور فاتحہ پڑھی. فاتحہ کے دوران انہوں نے جو مہربانی کا سلوک میرے ساتھ کیا وہ اتنا کمال تھا
کہ میں پانی پانی ہو گیا۔ پھر خیال آیا کہ اگر یہ اتنے عظیم نہ ہوتے تو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ہوتے؟ وہ جو میں نہ خود حاضر ہوتا تھا نہ ان صاحب کو آنے دیا تھا۔ میرے اس رویے کے باوجود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ انتہائی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا اور ثابت کر دیا کہ تم میں اور مجھ میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ تم نہ خود میرے پاس آتے تھے نہ دوسروں کو آنے دیتے تھے۔ اب جو آئے ہو تو دیکھ لو کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوں۔ جب میں نے ان سے اجازت مانگی کہ جمعے کی نماز پڑھنی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ 1 منٹ ٹھہر جاؤ۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے کہ اتنے میں کہ انتہائی بوڑھا شخص جس نے 6.5-7 کلو چابیاں اٹھائی ہوئی تھیں، اس نے میرے کندھے پر ٹیپ کر کے کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ تب میں نے لنک کر لیا کہ 1 منٹ رکنے کو کیوں کہا گیا تھا۔ وہ مجھے لے کر ایک دیوار کے پاس جا رکا۔ دیوار میں موجود سوراخ میں چابی لگائی تو پتہ چلا کہ بظاہر دیوار دکھائی دینے والا وہ حصہ دراصل طاقچہ ہے جس کو اس طرح پینٹ کیا گیا ہے کہ وہ دیوار کا حصہ لگتا ہے۔ اس بوڑھے شخص نے لائٹ آن کی تو اس طاقچے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک کا امپریشن تھا جس پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا۔ اللہ کی مجھ پر یہ بھی عنایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کوئی چیز دیکھ کر 1 سیکنڈ میں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نہیں۔ اس نے طاقچہ کھولا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پائے مبارک کا امپریشن ہے۔ میں وہاں فاتحہ پڑھ کر جب واپس آنے لگا تو اس شخص نے مجھے گردن سے پکڑا اور میرا سر اس طاقچے میں کر کے کہا، اسے کس کرو۔ میں نے کہا اچھا، تھینک یو ویری مچ جناب۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی اس قابل تھے کہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے۔ اگر فقیروں سے کچھ مانگا نہ جائے تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مہربانیاں کرتے ہیں۔ تو میرے اچھے سامعین، میرے اچھے ناظرین، کتنا انٹرسٹنگ ہے نا آج کا کانٹینٹ۔ شاہ صاحب نے کتنی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی اور بڑی پتے کی بات بھی ہمیں بتا دی کہ فقیروں کو دعا کرنے والی مشین نہ سمجھیں، اور فقیروں کو ٹھگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے پاس جائیے لیکن زبان سے کچھ نہ کہیے، بس یہ کہیے کہ سلام اور زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پھر وہ خود ہی دیکھیں گے اور دعا کر دیں گے کہ اس بندے کی زندگی میں یہ کوئی پرابلم چل رہی ہے یا اس کو اس وقت اس دعا کی ضرورت ہے، یا اوور آل جتنے بھی میٹرز ہیں وہ دیکھ لیں گے اور دعا کر دیں گے۔ یہی تو فائدہ ہے جناب، زیادہ ساری دعائیں ان سے کروانے کا۔ ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں کتاب ارجنگ فقیر، پیج 78, 79 and 80۔